اور اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے جو آپ کے صاحبزادے کا ہے، آپ کا بیٹا کنعان، وہ بھی کافروں میں سے تھا، اور آپ نے بڑی اسے تبلیغ دین بھی کی، سمجھایا بھی، لیکن وہ ظاہر ہے انسان کی بعض اوقات فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہے کسی نیک گھر میں ہی پیدا ہو پھر بھی اس کی فطرت ہی اس کی بری ہوتی ہے۔ تو وہ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، تربیت کی اس کی لیکن وہ نہ سمجھ پایا۔ تو اس دن آپ نے پھر اسے دوبارہ کہا کہ آج تو میرے پاس آ جا، میری کشتی میں آ جا۔ تو اس نے کہا کہ کشتی کتنا کو دور چلی جائے گی اور میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ آپ نے کہا آج کوئی پہاڑ بھی نہیں بچنے والا، لہذا کوشش کرو میری بات مان لو، آ جاؤ۔ لیکن وہ نہ آیا اور وہ واقعی پہاڑ پہ چڑھ گیا، لیکن آپ کے سامنے ہی آپ نے دیکھا کتنی اونچی لہر اٹھی کہ اس پہاڑ کو بھی وہ طے کر گئی، اور پھر وہ آپ کے سامنے جب ڈبکیاں لینے لگا، مرنے لگا، تو آپ ظاہر باپ ہیں، اس کے باپ تھے، اور آپ شفقت پدری میں ایک لفظ زبان سے نکل گیا، مولا میرا بیٹا، مولا میرا بیٹا۔ اب جو ہی یہ جملہ زبان سے نکلا ہے، اللہ کی بارگاہ سے فوراً آواز آئی، اے نوح، یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیری اولاد میں سے نہیں۔ حالانکہ خود اولاد تھی آپ، جسمانی بیٹا تھا آپ کا، لیکن اللہ کی بارگاہ سے آ گیا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں۔ اور خبردار اگر آئندہ تم نے اس کی کوئی سفارش کی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن آپ ساری زندگی پھر اس پہ توبہ کرتے رہے کہ میں نے کیوں اللہ سے ایسے شخص کی سفارش کی جو اللہ کا نافرمان تھا۔ تو اس پہ ہمیں بھی غور کرنا ہے، اس پہ ہمیں بھی غور کرنا ہے۔ یہ واقعات جو ہیں وہ صرف بچوں کو سنانے کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے غور کے لیے ہیں، اس لیے دیے گئے ہیں کہ تم ان پہ غور کرو، سمجھو کہ اگر ایسا نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تمہاری اولادوں میں بھی کوئی ایسا نکل آیا تو یہ تسلی رکھنا کہ وہ بھی تیری اولاد نہیں، ایویں نہ اس پریشان ہوتے رہنا کہ میرا بیٹا تھا، میرا بیٹا تھا، میرا بیٹی تھی، اور دیکھو کتنی بری نکل آئی۔ اگر تو نیک ہے اور وہ تیرے راستے پہ نہیں چلا، تو نوح علیہ السلام کی اس واقعے سے سبق سیکھ، اس واقعے سے سبق سیکھ کہ وہ تیرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ایویں نہ اس کے لیے اتنی ٹینشن لیتے رہنا اور اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو اللہ نے اور ایسے واقعات اللہ نے رکھے گئے ہیں تاکہ لوگ اس سے بھی عبرت حاصل کریں۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال دی گئی، اسی طرح حضور اسلام کے چچا ابو طالب کی مثال دی گئی، اسی طرح حود علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی گئی۔ تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے گھرانے سے تھے، نبیوں کے گھر کے اندر پلے ہیں، نبیوں کے گھروں میں رہے ہیں، نبیوں کے ساتھ ان کی زندگیاں گزری، لیکن انہیں ایمان کی دولت نہیں ملی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام جب حضرت ابو طالب کے قریب تھے اور آپ نے جب یہ جملہ ان سے کہا تھا کہ اے چچا، یہ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں، سامنے کھڑے تھے سارے کافر، یہ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ تو نے ایمان قبول نہ کر، تو میری بات سن، اچھا تو اگر ان کے سامنے نہیں بول سکتا تو میرے کان میں کہہ دے۔ تو حضور نے اپنا کان بھی ان کے لبوں کے قریب کیا تھا کہ میرے کان میں ہی بول دے کہ تو کلمہ پڑھ لیا اور میں سن لوں اس کلمے، لیکن اس حالت میں بھی ایمان کی دولت نہ ملی۔ تو بتائیے میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا۔ اس حالت میں بھی ایمان کے حضور، یہ جو مثالیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں یہ اس لیے رکھی ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور تم جو آج نیکیاں کر رہے ہو، آج جو تم اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہو، تمہاری اس میں بہادری نہیں ہے، یہ اللہ کے رب کا، اللہ کے اپنے کرم کا فیصلہ ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے تمہیں حضور کی امت میں شامل